बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मोरखा 15 दिसंबर 2020 और मंगल का रोज़ है। मुकर्रम व मोहतरम सदर साहब मजलिस की हदायत की रोशनी में खाकसार नसीर अहमद ताहिर आपसे मुखातिब है और आप सब शामिल होने वालों को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। सदर साहब मजलिस अंसारुल्लाह नीदरलैंड मुकर्रम व मोहतरम मिर्ज़ा फ़खर अहमद साहब की हदायत और रहनुमाई की रोशनी में आज के ऑनलाइन इल्मी सेशन का मौजू है वक्फ़ जदीद। शोबा वक्फ़ जदीद के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले इस प्रोग्राम में आज 3 प्रेजेंटेशन पेश की जाएंगी, 2 उर्दू में और 1 डच ज़ुबान में। वक्फ़ जदीद के मौजू को चुनने का बुनियादी मकसद ये है कि वक्फ़ जदीद की बाबरकत तहरीक का तारुफ और इसके अगराज़ व मकासद और इसके समरात के बारे में आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाए। वक्फ़ जदीद के बारे में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा ताला की रहमत के बहुत से दरवाज़ों में से एक रहमत का दरवाज़ा जो हम पर खोला गया है वो वक्फ़ जदीद का दरवाज़ा है। इस निज़ाम के ज़रिए हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमारे लिए नेकियां करने और रहमतें कमाने का सामान पैदा कर दिया है। अल-फज़ल 4 जनवरी 1967। खाकसार उम्मीद रखता है कि यकीनन आज का ये प्रोग्राम हमारे इल्म में मज़ीद इजाफे का मौजूब होगा। अब प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ करने के लिए खाकसार मुकर्रम व मोहतरम नईम अहमद वड़ाई साहब मिशनरी इंचार्ज हॉलैंड से दरख्वास्त करता है कि वो तशरीफ़ लाएं और दुआ से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह भी आपने मोहतरम नसीर अहमद ताहिर साहब ने इसका तारुफ करवाया है कि आज का जो प्रोग्राम है वो वक्फ़ जदीद के तारुफ के हवाले से है। मैं सिर्फ दुआ से पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कोई सिलसिला, कोई तहरीक माली मामलत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए कुरान करीम को देखें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को देखें और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और बाद में अपने खुलफा की जो रहनुमाई में माली कुर्बानी का जो निज़ाम मुख्तलिफ मरहलों में मैं कहूँगा जो जमात अहमदिया के पास है ये एक नेमत है, क्योंकि दुनिया में और किसी जमात के पास इस तरह का निज़ाम नहीं है जो निज़ाम अल्लाह ताला ने इस जमात को दिया है। तो इसलिए माली कुर्बानी का, क्योंकि ये बाज़ को एक्सपीरियंस होगा कि बाज़ जो इस जमात का हिस्सा नहीं है वो भी कुरान करीम की इशाअत के लिए हज़ारों हमारी जमात को देते हैं कि उनको दूसरी जगह पे देने में तसल्ली नहीं। तो इसलिए हमें जो मौका मिलता है माली कुर्बानी का वो एक खुदा ताला की एक नेमत समझें। और जो वक्फ़ जदीद के माली साल का ये आखिरी महीना है और इसी हवाले से अंसारुल्लाह हॉलैंड ने जो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि माली कुर्बानी को जब देखें तो माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। और वक्फ़ जदीद के हवाले से आपको वो तफसील के साथ वो मिलेगा ज़रूर, मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इशारतन बता देता हूँ कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस तहरीक का आगाज़ किया
تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی اس میں حصہ نہیں ڈالے گا تو میں اپنا مکان بیچ دوں گا، اپنے جو چیزیں ہیں وہ بیچ دوں گا، لیکن اس تحریک کو ضرور کامیاب کروں گا۔ تو اس لیے اس کی کامیابی اب الحمدللہ، جیسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاص طور پر فرمایا تھا کہ یہ دیہاتی جو ہماری جماعتیں ہیں وہاں ان کی تربیت کے لیے خاص طور پر جو معلمین کا تیار ہونا ہے اور وہاں جانا ہے، ان پر جو اخراجات اٹھنے تھے اس کے لیے آپ نے تحریک فرمائی تھی۔ اور اسی طرح بعد میں پھر خاص طور پر پاکستان میں جو تھرپار کر کے علاقے میں جو ہندو تھے ان کو تبلیغ اور ان کی تربیت، اور وہاں بعد میں پھر ہاسپیٹل کا کام بھی شروع ہوا، اب بھی جو جاری ہے۔ پھر بعد میں حضرت خلیل مسیح رابع رحم اللہ نے اس کو انٹرنیشنل کر دیا، اب پوری دنیا میں وقف جدید کی تحریک ہے۔ تو یہ ایک اختصار کے ساتھ تھا، اور اب ہم دعا کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ بعد میں جو پریزنٹیشن ہے ان میں تفصیل کے ساتھ آپ کو معلومات ملے گی۔ اب دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو پریزنٹیشن بعد میں آنے والی ہیں وہ ہمارے لیے علم میں بھی اضافہ کریں اور ہمارے اندر ایک ایمان کی روح بھی پیدا کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ دعا کر لیں۔ اللہم آمین۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ محترم ربی صاحب۔ اب آج کے اس پروگرام کی جو پہلی پریزنٹیشن ہے اس کا موضوع ہے وقف جدید کا تعارف اور اس کے اغراض و مقاصد۔ اس سلسلے میں خاکسار محمد افضل ملی صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کریں۔ محترم محمد افضل ملی صاحب جو ہیں وہ مرکزی سیکرٹری جو جماعت کے ہیں، وہ وقف جدید کے وہ بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ملی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ نصیر صاحب اور منیر عباس قاضی صاحب، آپ نے یہ بڑی محنت سے یہ پروگرام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ بہرحال خاکسار کو جو ٹائم دیا گیا وہ تو ہے 15 منٹ۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جو بیسک چیزیں بنیادی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف جدید کی تحریک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ تحریک ہے، جس کو 1957 میں حضرت مسلم موعود علیہ السلام نے جاری فرمایا تھا۔ آغاز میں صرف پاکستان کے احمدیوں کے لیے یہ تحریک تھی۔ پاکستان سے باہر کے احمدیوں میں سے اگر کوئی اپنی مرضی سے اس میں چند حصہ لینا چاہتا تھا تو لے لیتا تھا۔ خاص طور پر اس بارے میں تحریک نہیں کی جاتی تھی کہ وقف جدید کا چندہ دیا جائے۔ اس وقت یہ جاری کی گئی جب یہ جاری کی گئی تو حضرت مسلم موعود علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں پاکستان کی جماعتوں کے لیے وہ خاص مقاصد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقف جدید کی انجمن بنائی تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کو ممبر مقرر فرمایا، اور آپ کو جو ہدایات دیں وہ خاص طور 2 باتوں پر زور دینے کے لیے تھیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی دیہاتی جماعتوں کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے جس میں کافی کمزوری ہے، اور دوسرے ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کا کام، خاص طور پر سندھ کے علاقہ میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی کہ دیہاتی جماعتوں میں تربیت کی بہت کمی ہے، خاص طور پر بچوں میں، اور اکثریت جماعت کے افراد کی دیہاتوں میں رہنے والی ہے، اور اگر ان کی تربیت میں کمی ہوگی تو پھر آئندہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔
آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی اہمیت یوں فرماتے ہیں کہ میں احباب جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اس تحریک کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی طرف پوری توجہ کریں اور اس کو کامیاب بنانے میں پورا زور لگائیں اور کوشش کریں کہ کوئی فرد جماعت ایسا نہ رہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اس چندہ میں حصہ نہ لے۔ پھر آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ تحریک جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے چندوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہرحال اس کے آگے یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے اور حضور کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی خاطر حضرت مسلم موعود نے یہ تحریک بابرکت تحریک کا اجرا فرمایا اور اسے ایک مہا جال قرار دیتے ہوئے اس کے بنیادی مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں جماعت کے دوستوں کو ایک بار پھر اس وقف یعنی وقف جدید کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس قسم کے وقف جاری کرنے پڑیں گے اور چاروں طرف رشد و اصلاح کا جاؤ پھیلانا پڑے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک مربی ایک ضلع میں مقرر ہو گیا اور وہ دورہ کرتا ہوا ہر ایک جگہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرتا ہوا سارے ضلع میں پھر گیا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے مربی کو ہر گھر اور ہر جھونپڑی تک پہنچنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس نئی سکیم یعنی وقف جدید پر عمل کیا جائے اور یہ جال اتنا وسیع طور پر پھیلایا جائے کہ کوئی مچھلی باہر نہ رہے۔ کنڈی ڈالنے سے صرف ایک ہی مچھلی آتی ہے، لیکن اگر مہا جال ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہم اب تک کنڈیاں ڈالتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ایک مچھلی ہی ہمارے ہاتھ آتی رہی، لیکن اب مہا جال ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے گاؤں کریا کے لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے اسی تحریک کی کامیابی کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو جوش اور ولولہ تھا اس کا اندازہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بخوبی ہوتا ہے۔ حضور جیسا نبی صاحب نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور میری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ پیغام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 جنوری 1958 کو فرمایا تھا۔ بہرحال یہ ہے چیز وہ کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب شروع میں یہ دیکھیں کہ یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اپنی طرف سے نہیں، یہ خدا کی طرف سے منسوب فرمایا ہے، اور پھر آگے اگر یہ خدا کی طرف سے آیا ہے تو آگے پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا، تو جو میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ بہرحال یہ بڑی
غور کی باتیں ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. اور اسی لیے پیارے وقت ہمارے امام وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامہ سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز بہت دفعہ فرما چکے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی نہیں رہنا چاہیے، خواہ وہ 50 سینٹ ہی دیتا ہے تو اس کو اس تحریک بابرکت تحریک میں شامل ہونا چاہیے. پھر آگے ضیاء بھائی اگلی سلائیڈ ذرا کریں. ہاں جی، ہاں آگے یہ ہے، دیکھیں میں وقت کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ یہ ٹائم سے پورے ٹائم میں ہو جائے مکمل. بہرحال دیکھیں یہ ایک ایسی روحانی تحریک ہے جو کہ انسان کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو بھی پورا کر رہی ہے. جیسے یہ کہ یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈایاگرام ہے، اس میں ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی اس وقفہ جدید کے ذریعے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے اور روحانی طور پہ بھی تبلیغ کے رنگ میں. پھر جسمانی طور پہ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہاسپٹلز بھی ہیں، ماسکس ہیں، مشن ہاؤسز ہیں، موبائل ہیلتھ اور آئی کلینک ہیں، یہ افریقہ میں بہت ایکٹیو کام کر رہے ہیں. کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں، افریقہ میں بہت سارے اسکول و کالج ہیں، واٹر ویلز ہیں اور سولر سسٹم جو لگائے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ معلمین کے کالجز اور اسکول اور ہاسپٹل ہیں جو کہ وقف جدید کے تحت چل رہے ہیں. تو دراصل یہ ایک بہت بڑی کاز ہے، یہ ایک بہت بڑی خدمت دین ہے یہ وقف جدید بھی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. تو یہاں حضور فرماتے ہیں ہمارے موجودہ حضور فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں معلمین سخت حالات میں رشد و اصلاح و ترغیب و تربیت اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں وقف جدید کو خدمت خلق کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ حت المقدور کام کی توفیق دے رہا ہے. جیسے کہ یہ بات کر چکے ہیں، اس میں روا کی فضل عمر فری ہوم ڈسپنسری سے سینکڑوں مریض روزانہ استفادہ کرتے ہیں. ہومیوپیتھک کے لحاظ سے ہی وقف جدید کے تمام معلمین اپنے سینٹرز میں فری ہومیو ڈسپنسری کا قیام عمل میں لاتے ہیں. نیز تھار کے علاقہ میں 2 بڑی ہومیو ڈسپنسریوں کے علاوہ مٹھی میں المہدی ہسپتال اور نگر پارکر میں طاہر ہسپتال دکھی انسانیت کی ہمہ وقت خدمت کر رہے ہیں. ان ہسپتالوں میں میڈیکل کی ہر قسم کی سہولت میسر ہے. ان علاقوں میں جو لوگ اپنے وسائل اور غربت کی وجہ سے ہسپتالوں تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کی طرف سے تسلسل سے ان علاقوں میں پہنچ کر فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں تھار میں غریب بچوں کے تعلیمی ضروریات کے لحاظ سے پرائمری لیول کے سکولز اور پھر ہائی کلاسز میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مہیا کرنے کے لیے مختلف مقامات میں ہاسٹل بھی بنائے گئے ہیں. رشد و اصلاح، تعلیم و تربیت، دعوت اللہ اور خدمت خلق کے اخراجات مخلصین جماعت کی قربانیوں سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدمت کا میدان وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور اب تو یہ تحریک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ 1985 سے ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. اور آج ساری دنیا میں اس تحریک کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خطبہ 12 جنوری 2007 کو حضور اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا تھا. زیادہ ہی آگے ذرا کرنا. ہاں آگے یہ دیکھیں، یہ ہیں جیسے وقف جدید کے تحت ہے سارے. یہ تھوڑا سا وضاحت ہے چھوٹی سی کہ انڈیویجول بھی کوئی اگر بندہ کوئی اس میں کوئی پروجیکٹس ہیں، اگر کوئی انڈیویجول بندہ بھی کوئی کرنا چاہتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ تو کر سکتے ہیں. جیسے
یہ کہ معلمین سینڈ ٹو اے ولیج اے ایئر، ایک معلم کو ایک سال کے لیے کہیں تبلیغ کے لیے بھیجنا، وہ اس کا جو ہے وہ 750 پاؤنڈ ہے ایک سال کے ایک معلم کے۔ پھر اس کے علاوہ جو معلمین کا 4 ایئر ٹریننگ ہے ایک معلم کے لیے، جو 4 سال کی ٹریننگ ہے، اس کا خرچہ جو ہے وہ 1200 پاؤنڈ ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت انڈیویجولی یہ کرنا چاہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اس کے نیچے ماسک ٹو شفٹ، میک اے شفٹ ماسک، افریقہ میں جیسے یہ ہے کہ بڑی سادہ سمپل مڈ کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، وہ آپ اس کو ایک پراپر اچھے طریقے سے اس کو اچھی شکل دے سکتے ہیں، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے تقریباً 3000 پاؤنڈ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہومیوپیتھک ہے، یہ سارا چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، انڈر وقف جدید کے انڈر چل رہی ہیں۔ بہرحال آگے، ہاں جی، پھر نصیر صاحب کتنے کے منٹ ہیں میرے پاس؟ آپ کے پاس ہیں 2-4 منٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر جلدی سے نا یہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے حضور نے یہ آگے خاص کر دعا فرمائی ہے حضور وقف جدید کے پارٹیسپینٹ کے لیے۔ حضور دعا فرماتے ہیں ان سب کے لیے جو جنہوں نے بے تابی سے وقف جدید میں حصہ لیا، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت فرمائے، اور امید ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی قربانیاں کرنے کی توفیق فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان چندوں کو، جماعتی چندوں کو مزید بڑھائے اور اس میں برکت ڈالے، آمین۔ یہ انگلش میں تھا، تھوڑا سا میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس کی میں ترجمہ کر دوں۔ اچھا آگے زیا بھائی، آگے اگلا سٹیپ، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ حضور کا ڈائریکٹ ہی ہم سن سکتے ہیں سب کے، یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے۔ زیا بھائی یہ پلے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی۔ رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو۔ یہ وقف جدید کی تحریک تمام دنیا میں رائج ہے، تو بچے بھی اور ماں باپ بھی اس طرف خاص توجہ کریں، اور سیکریٹریان وقف جدید، جماعتی نظام اور ناصرات اور اطفال کی ذیلی تنظیمیں بھی اس طرف توجہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچے وقف جدید کے چندے میں شامل کریں، اور یوں جب خالصتاً للہ ان عبادتوں اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار کے حصول کی کوشش ہو رہی ہوگی، تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام کا باعث بنے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تمام دنیا میں گاڑنے کا باعث بن رہی ہوگی۔ بس اس جذبے سے اپنے بھی جائزے لیں، اور بچوں اور نوآئین کو بھی خاص طور پر وقف جدید میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان مقاصد کا حصول کر کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے۔ ہاں جی، جزاک اللہ نصیر صاحب۔ میرا خیال ہے میں اپنے ٹائم میں ہی میں نے یہ کر لیا ہے، مٹیریل تو کافی تھا لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا ساری چیزیں تفصیلاً، بہرحال بیسک۔ باقی یہ ایک چیز چھوٹی سی نصیر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز میں شاید یہ ساتھ میں نہیں کر سکا کہ یہ جو وقف جدید کا سال ہے یہ 1 جنوری سے
شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر پہ تقریب ختم ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس آخری 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ تو جو بھی ذمہ داران ہیں، صدران ہیں اس جو سن رہے ہیں، تو پھر میری ایک بہت بڑا گزارش ہے کہ پلیز اپنی ساری کوشش کریں کہ ہم یہ 2 ہفتے میں یہ پوری وصولی کر کے، اور جتنی جلدی ہو سکے تو مرکز کو رپورٹ بھجوائیں۔ جزاک اللہ انصیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، منیر واس صاحب آپ کا، جے بھائی صاحب کا، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ محمد افضل ملی صاحب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کی جو دوسری پریزنٹیشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو موضوع ہے اگلی پریزنٹیشن کا وہ ہے وقفہ جدید کی برکات اور ثمرات۔ جیسا کہ آپ نے پہلے افضل ملی صاحب سے وقفہ جدید تعارف اور غراض و مقاصد سنا ہے، اب اگلا جو ہے وہ وقفہ جدید کی برکات اور ثمرات ہیں۔ اس کے لیے خاکسار دعوت دیتا ہے مکرم عمران عزیز صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کو آج حکم دیا گیا ہے کہ وقف جدید کی الہی تحریک سے حاصل ہونے والے بے شمار برکات اور ثمرات میں سے چند ایک آپ سب کے گوش گزار کروں۔ وقف جدید وہ الہی تحریک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی ترقی اور مضبوطی کے لیے خلیفہ وقت کے دل میں ڈالا، اور جماعت کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت اور خدمت دین و دنیا کو اس تحریک کے ساتھ مقدر کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی ایک پردرد خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس عاجز کا ارادہ ہے کہ اشاعت دین کے لیے ایک ایسا آسن انتظام کیا جائے کہ ممالک ہند میں ہر جگہ ہماری طرف سے واعظ و مناظر مقرر ہوں اور بندگان خدا کو دعوت حق کریں تا حجت اسلام تمام روئے زمین پر پوری ہو۔ لیکن اس ضعف اور قلت کی حالت میں ابھی یہ ارادہ کامل طور پر انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق اس وقت تو حضور علیہ السلام کی جو یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، البتہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ آپ نے وقف جدید کی بابرکت تحریک کا اعلان فرمایا۔ وقف جدید کی تحریک حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ کی بابرکت تحریکات میں سے آخری اور ایک بہت ہی اہم اور مبارک تحریک ہے، جو آپ نے القائے الہی کے تحت رشد اور اصلاح کے لیے جاری فرمائی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے 9 جولائی 1957 کو عید الاضحیٰ کے مبارک اور تاریخی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی مثال بیان کرتے ہوئے اس مثال کو زندہ رکھنے کے لیے احمدی نوجوانوں کو خدمت دین کی سہم تحریک کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود السلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور میری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ اب ہم وقف جدید کی بے شمار برکات اور اس کے فیوز و ثمرات میں سے چند ایک کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مضبوط جماعتوں کا قیام۔ وقف جدید کے قیام کا ایک بنیادی مقصد جماعت کے بنیادی سٹرکچر کو تعلیم اور تربیت کے ذریعہ سے مضبوط ترین بنیادوں پر کھڑا کرنا تھا، اور یہ مقصد محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین انداز میں پورا ہو رہا ہے، اور اس تحریک کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لیے جماعت کے تمام ممبران کے درمیان، خواہ وہ شہروں کے رہنے والے ہوں یا دور دراز کے گاؤں میں، ایک مضبوط اور گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے۔
नौमुबाइन की तालीम और तरबियत। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ने एक मरतबा फरमाया, जिस तरह हज़रत मुस्लिम मऊद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने उस वक़्त महसूस किया था कि तरबियत की बहुत ज़रूरत है, आजकल भी काफ़ी तादाद के लिए जो नौ मुबाए आ रहे हैं, उनके लिए जिस वसी पैमाने पर हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी वजूहात हैं और एक बड़ी वजह माली वसाइल की कमी भी है, जो कि हम जितना काम फैलाते हैं अल्लाह ताला उस काम को पूरा करता है, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो पता लगता है कि इससे भी ज़्यादा कर सकते थे। अगर हर जगह मुअल्लम बिठाएं, और बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक हैं, हिंदुस्तान की बाज़ जमातें हैं जहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं, वहाँ बिजली का इंतज़ाम करके MTA मुहैया करें, जो एक तरबियत का बड़ा ज़रिया है, और इसी तरह की और मनसूबाबंदी करें, तो इसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। इस्लाह नफ्स और कुर्ब इलाही का ज़रिया। वक्फ़े जदीद का एक और बाबरकत, एक वक्फ़े जदीद से हासिल होने वाली एक और बरकत और एक और मकसद दूसरी तमाम इलाही तहरीकात की तरह जमात अहमदिया को माली कुर्बानी और तज़किया नफ्स के ज़रिया से अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ लेकर जाना है और अल्लाह के कुर्ब के हसूल की कोशिश की तरफ राग़िब करना है। चुनांचे वक्फ़े जदीद के ऐलान से लेकर आज तक बेशुमार अहमदी अपने कीमती माल और वक्त की कुर्बानी करते हुए रज़ाए इलाही के हसूल में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा लगे रहेंगे। तालीमुल कुरान और बुनियादी इस्लामी तालीम। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि हज़रत मुस्लिम मऊद ने जब मुझे वक्फ़े जदीद का मेंबर मुकर्रर फरमाया और फरमाया कि सारा जायज़ा लो कि तरबियत की क्या सूरत हाल है, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने वह जायज़ा लिया तो तरबियत और दीनी मालूमात के बारे में इंतहाई भयानक सूरत हाल सामने आई। यह हुज़ूर उस वक़्त का जिक्र फरमा रहे हैं जब वक्फ़े जदीद का क़याम अमल में लाया गया था। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जब मैंने जायज़ा लिया तो तरबियत और दीनी मालूमात के बारे में इंतहाई भयानक सूरत हाल सामने आई कि बच्चों को सादा नमाज भी नहीं आती और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ इतनी थीं कि कलमा भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि कलमा बुनियादी चीज़ है जिसके बगैर मुसलमान ही नहीं कहला सकता। बहरहाल उस वक़्त पाकिस्तान में उन मुअल्लिमीन के ज़रिया जिनको मामूली इब्तदाई ट्रेनिंग देकर मैदान अमल में भेज दिया जाता था, वक्फ़े जदीद ने इन दो अहम कामों को सर अंजाम देने का बेड़ा उठाया और अल्लाह ताला के फजल से और बड़ी मेहनत से और कुर्बानी के जज्बे से इस काम को सर अंजाम दिया। उसके बाद लोकल मिशन हाउसेस का क़याम है। यह भी तहरीक जदीद के से हासिल होने वाले एक बहुत बड़ा समर है कि महज अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में वक्फ़े जदीद के तहत लोकल मिशन हाउसेस और गेस्ट हाउसेस और मुअल्लिमीन के क़यामगाहें कायम किए जा चुके हैं, जिनकी वजह से दूर दराज के इलाकों में भी तालीम और तरबियत के काम बहुत आसान तरीके से सर अंजाम देने में मज़ीद आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। वक्फ़े जदीद के तहत बहुत सारे गाँव में साफ़ पीने के पानी और सोलर एनर्जी के ज़रिया से MTA की सहूलत का भी इंतज़ाम किया जा चुका है। शोबा इशात लिटरेचर। अल्लाह ताला के फजल करम से वक्फ़े जदीद के तहत एक बाकायदा शोबा इशात लिटरेचर कायम है, जो कि मुअल्लिमीन की ज़रूरियात और हिदायत के मुताबिक लोकल जमातों की तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरी जमाती लिटरेचर की इशात और तक़सीम का काम आसन रंग में संभाले हुए है। हस्पताल और मेडिकल सहूलियात का क़याम। वक्फ़े जदीद के मकासद में से एक इंतहाई अहम मकसद खिदमत खल्क़ भी है। चुनांचा पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका के दूर दराज और पसमानदा तरीन इलाकों में वक्फ़े जदीद के तहत मुख्तलिफ मेडिकल सहूलियात का बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। इसमें होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों सहूलियात शामिल हैं। होम्योपैथिक में ताहिर हस्पताल नगर पार्कर और फजल उमर डिस्पेंसरी रवा, जबकि एलोपैथिक में अलमहदी हस्पताल मिट्टी सबसे ज़्यादा खिदमत की तौफीक पा रहे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात गरीब और लाचार मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा वक्फ़े जदीद के मुअल्लिमीन हमेशा अपने साथ होम्योपैथिक अद्वियात का स्टॉक रखते हैं और मेडिकल कैंप्स के ज़रिया बेशुमार इंसानों की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। मदरसा ज़फ़र रवा पाकिस्तान।
वक्फ जदीद का एक और नहायत शीरीं समर मदरसतुल ज़फ़र है, जो कि मुअल्लिमीन वक्फ जदीद की तालीम और तरबियत के लिए रवा पाकिस्तान में कायम किया गया था। यहाँ पर पाकिस्तान की मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक मुअल्लिमीन को 4 साल का कोर्स करवाकर पूरी ज़रूरी तैयारी के साथ मैदान अमल में भिजवाया जाता है। अब महज अल्लाह ताला के फजल के साथ इसी तरह के मदरसे इंडिया और अफ्रीका में भी शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वक्फ जदीद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए खलीफा वक़्त की तहरीक पर लब्बैक कहते हुए वक्फ जदीद के मुअल्लिमीन ने शानदार कुर्बानियाँ पेश की। वक्फ जदीद के ऐलान और क़याम के साथ ही जमात अहमदिया के बहुत से मुखलिसीन ने खलीफा वक़्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने आप को वक्फ के लिए पेश किया। इब्तदा में सिर्फ 10 मुअल्लिमीन की एक जमात की तरबियत करने के बाद इनको मैदान अमल में उतारा गया। इनको सिर्फ 40 या 50 रुपये अलाउंस मिलता था और अक्सर इनको सिंध के ऐसे दूर दराज इलाकों में भिजवाया जाता जहाँ सड़क तो क्या ट्रांसपोर्ट का कोई भी तसव्वुर मौजूद ना था। अक्सर मुअल्लिमीन अपना सामान कंधों पर उठाकर कई कई मील पैदल चलकर रेगिस्तान की गर्मी बर्दाश्त करके अपने इलाकों तक पहुँचते थे। उन्होंने घास और फूस के झोंपड़ों के अंदर सांपों और बिच्छुओं के साथ जिंदगियां गुजारी, जहां पीने का साफ पानी दस्तयाब ना था। गंदे जोहड़ों से मीलों दूर से पैदल चलकर पानी भर कर लाना पड़ता था और अगर खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते तो इलाज का कोई जरिया और कोई सहूलत मौजूद ना थी। हमारे बहुत सारे मुअल्लिमीन का ताल्लुक बिल्ला और इखलास का मियार इतना बुलंद था कि कई दफ़ा सांप के काटने के वाक़यात हुए और मौलम साहब ने होम्योपैथिक दवाई खाई और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे दीन के लिए मेरी जान की ज़रूरत है तो शिफा अता फरमा, वरना तेरी रज़ा में हम राज़ी हैं। और अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से उनको शिफा अता फरमाई। तो ये मेयार हैं इखलास और वफा और ताल्लुक बिल्ला के, जो इस इलाही तहरीक की बरकत से पैदा हुए और हो रहे हैं। होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज का क़याम। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने अपने ख़तवा जुम्मा फरमूदा 12 जनवरी 2007 में वक्फ जदीद और इसके सिलसिले में पेश आने वाली मुख्तलिफ मुश्किलात का तज़किरा करते हुए फरमाया, अब तो माशाअल्लाह इन लोगों की अगली नस्लें भी अहमदियत की गोद में पली बड़ी हैं और इखलास में बड़ी हुई हैं और बड़ी मुखलिस हैं। शुरू के ज़माने में वसाइल की कमी की वजह से वक्फ जदीद के मुअल्लिमीन जिन्होंने मैदान अमल में काम किया वो बड़ी तकलीफ़ में वक्त गुजारा करते थे। इन इलाकों में तिब्बी इमदाद की और मेडिकल एड की सहूलतें भी नहीं थीं, इसलिए अपने लिए भी और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ दवाइयाँ एलोपैथी और होम्योपैथी वगैरह साथ रखा करते थे। अब तो अल्लाह के फजल से वहाँ मोबाइल डिस्पेंसरी है, देहातों में जाती है, मेडिकल कैंप भी लगते हैं और बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं। इसी तरह जमात ने मिट्टी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और इसमें आँखों का एक विंग भी है। तो वक्फ जदीद की तहरीक में पाकिस्तान के अहमदियों ने अपनी तरबियत और तबलीग के लिए उस ज़माने में बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ पेश की और अल्लाह के फजल तक से अब तक कर रहे हैं और काम भी अब अल्लाह के फजल से बहुत वसअत पैदा हो चुकी है। यानी तहरीक जदीद के काम में हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से बहुत वसअत पैदा हो चुकी है और काम बहुत बढ़ गया है। अल्लाह ताला जिस तरह जमात पर फजल फरमा रहा है तो ये बढ़ता ही रहना है इंशाअल्लाह। के तहत अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज का क़याम अमल में लाया गया है और इस तहरीक की बरकत से दुनिया में हर रोज़ बेशुमार इंसान इन डिस्पेंसरीज से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और महज अल्लाह ताला के फजल से हर किस्म की बीमारियों से शिफा पाते हैं। अब हम अफ्रीका में वक्फ जदीद की जो बरक़ात और समरात हैं उनका एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। अफ्रीका में जमात वक्फ जदीद ने अपनी बरकतों से बर आज़म अफ्रीका को बेशुमार समरात अता फरमाए हैं। हमारे प्यारे आका हर साल जनवरी में वक्फ जदीद के नए साल के आगाज़ पर पिछले साल में अल्लाह ताला के फजलों की बारिश का जिक्र खैर फरमाते हुए सबसे ज़्यादा अफ्रीका के ममालिक में पेश आने वाले मौजज़ाना वाक़यात और फ़यूज़ और बरक़ात का ही जिक्र फरमाते हैं। महज अल्लाह ताला के फजल से अफ्रीका के ऐसे दूर दराज इलाकों में भी वक्फ जदीद के मुअल्लिमीन अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पहुँचने के लिए करीब तरीन शहर से
کئی میل اور بعض دفعہ آدھا دن کی مسافت پیدل طے کرنی پڑتی ہے۔ بعض مرتبہ خطرناک دریاؤں اور درندوں سے پر جنگلات کے اندر سے گزرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہاں پر کوئی باہر کا جماعتی نمائندہ دورہ کرنے پہنچتا ہے تو کیا پاتا ہے کہ صاف ستھری سی چھوٹی سی مسجد قائم ہے، صاف پانی کا اور وضو کا انتظام موجود ہے، سولر پاور کے ذریعے MTA باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے، اور وقف جدید کے معلم صاحب اور ان کی پوری فیملی مقامی بچوں اور بڑوں کی تعلیم اور تربیت کے اعلیٰ معیار کم کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب وقف جدید کی ہی برکات ہیں۔ اب آخر میں وقف جدید کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا ایک انتہائی پردرد اقتباس پیش کر کے اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں بس آج ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ ہم ان کو آسانی کے ساتھ ضائع کر سکیں۔ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ ایک ہمالہ پہاڑ ہے جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے اور اس کو اٹھانے کی بظاہر ہم میں سکت نظر نہیں آتی۔ اتنا کام ہے کہ جس کے خیال سے دل کانپنے لگتا ہے۔ آج وقت تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچے کو آواز دے کر بلا لیتے اور کہتے کہ آؤ اور مسیح موعود کا اس بوجھ اٹھانے میں ہاتھ بٹاؤ، آؤ اور مسیح موعود علیہ السلام کے ممد اور حواری بن جاؤ، آپ علیہ السلام کے انصار میں داخل ہو جاؤ۔ بجائے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کا رستہ وہ ہے جو احمدیت سے دور جا رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہماری اولادیں تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں لیکن خالصتاً دنیاوی تعلیم، اور ان کو دین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ یہ دیکھیں اور یہ دیکھنے کے باوجود ان دعووں کے کہ ہم نے ساری دنیا کی تربیت کرنی ہے، باوجود یہ دیکھنے کے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کر سکتے، اگر ہم یہ دعوے کریں تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، کس عمل سے ان دعووں کو سچا کریں گے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ غور کیا جائے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں جو تحریک اسلام کی زندگی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور جو تحریک آج احمدیت کی تربیت کی ضمانت دے رہی ہے۔ وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ یہ الفاظ حضور نے کافی عرصہ پہلے فرمائے تھے، لیکن جب آج کے حالات کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو یہ حرف بحرف آج کے حالات پہ بھی پورے اترتے ہیں۔ آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلیفہ وقت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ عمران عزیز صاحب، آپ نے وقف جدید کی برکات اور ثمرات کے بہت ہی اس کے مضمون کے اوپر بہت اچھی طرح روشنی ڈالی ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ باتیں ہمیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اب اس پروگرام کی جو تیسری پریزنٹیشن ہے وہ ڈچ زبان میں ہوگی، اور جس کے لیے خاکسار مکرم بجمہ حدوشی صاحب کو درخواست کرتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مضمون پیش کریں۔ Nu is de tijd voor die Nederlandse presentatie. En het onderwerp is introductie en doelen van Waqf Jadid. Bujma Saab. Assalamualaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mij is gevraagd om iets te vertellen in het Nederlands over Waqf Jadid. Dus ik zal trachten hier een korte samenvatting te geven in het Nederlands. Over wat in de Jamaat bekend staat als Waqf Jadid. Ik zal een aantal onderwerpen langsgaan rond het doel en wat kerken van deze Waqf. Waqf Jadid is opgericht door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed Khalifa al-Masih II, radiyallahu ta'ala anhu, in 1957. Hij zegt dat er in die tijd veel behoefte was om leraren op te leiden die eigenlijk alle mensen konden bereiken, maar specifiek op het platteland.
Waqf Jadid is eigenlijk bestaat uit twee woorden, Waqf Jadid, wat je ook letterlijk kan vertalen als de nieuwe toewijding. Dus je wijdt je toe aan een nieuwe initiatief, aan een nieuw project. En dat zou een Nederlandse vertaling van Waqf Jadid kunnen zijn. Maar Waqf Jadid is in principe niks anders dan het brengen van financiële offers. Want zonder financiële offers is eigenlijk niks mogelijk. Alles wat je wilt doen, of dat nou op wereldlijke niveau is of geestelijke niveau, heeft geld nodig. Dus het is ook een soort vorm van gewoon eigenlijk sadaqa. Vanuit de Koran, vanuit de islam kennen we het begrip sadaqa. Alleen het is sadaqa voor een heel specifiek doel. En met de naam Waqf Jadid. Dus mensen die zich afvragen waarom we Waqf Jadid moeten betalen, waar dat voorkomt in de Koran of de hadith. Het komt niet zodanig voor als naam, maar het is een vorm van sadaqa. En sadaqa is een bekend principe in de islam. Zoals ik al zei, Hazrat Khalifah de tweede heeft dit in eerste instantie gesticht. Omdat er toen behoefte was, voornamelijk in Pakistan. In Pakistan was er heel veel behoefte om mensen op het platteland godsdienst te leren. Dus aan de aanleiding daarvan heeft hij dit project opgestart. Later, toen het aantal leraren dat werd opgeleid groter werd, werd het hele project zelfs uitgebreid naar India en zelfs ook naar Afrika. Hazrat Khalifat Masih al-Rabi' rahimahullah heeft na zijn immigratie van Pakistan naar Engeland dit project nog verder uitgebreid. En eigenlijk uitgebreid over de hele wereld. En nu, dus wat begon eigenlijk als een soort initiatief, project, heel lokaal in Pakistan, is nu eigenlijk een wereldwijd project geworden, waar alle landen onder vallen. Dus alle mensen over de hele wereld kunnen deelnemen aan dit project. Maar de fondsen van dit project kunnen ook worden besteed over de gehele wereld. Dus het is geen klein project, het is een heel erg belangrijke financiële project. Ik wil nu 2 belangrijke quotes voorlezen van Hazrat Khalifat Masih II radiyallahu ta'ala anhu toen hij dit project opstartte. Een daarvan stamt uit 16 februari 1958. Ik heb hem zo getracht om zo goed mogelijk te vertalen. Hij zegt: mijn doel met Waqf Jadid is om een netwerk van godsdienstleraren. Godsdienstleraren ook wel bekend binnen de Jamaat als muallimin. Dat kan je ook vertalen als iemand die godsdienst leert. Is om een netwerk van godsdienstleraren te creëren, zodat het hele land, en een hele land, wat dat bedoelt hij dus in die tijd Pakistan, voornamelijk Pakistan mee, kan worden bereikt. Zodat op alle plekken godsdienstleraren van de Jamaat te plaatsen, die een paar mijls van elkaar zijn verwijderd. Dus dat geeft al aan hoe groot die ambitie toen al was. Hij zei, er moeten zoveel leraren komen dat je eigenlijk om de zoveel kilometer, om de zoveel mijls, een andere godsdienstleraar, een andere muallim tegenkomt. Zodat die hun diensten kunnen geven op heel lokaal niveau. Verder zegt hij, de godsdienstleraar zal een religieuze school of winkel bezitten zelfs. En zal het hele jaar door bezig zijn met de mensen die onder zijn zorg vallen in zijn gebied. Dus ik vertel al mijn vrienden, zegt hij, breng zoveel mogelijk opofferingen voor deze taak. En zend namen die kunnen deelnemen aan deze taak. Als we erin slagen om duizenden godsdienstleraren op te leiden, dan zullen we erin slagen om het hele land te dienen en tienduizenden mensen per jaar van godsdienstige training te kunnen voorzien. Dus dit was eigenlijk een beetje de ambitie vanaf het begin af aan, was de ambitie heel groot. Om echt duizenden mensen op te leiden tot muallim of godsdienstleraar, zodat die weer op hun beurt het land in zouden kunnen gaan en aan tienduizenden mensen godsdienstige training konden geven.
Dat was eigenlijk de hele filosofie achter, of het hele plan achter de oprichting van Waqf Jadid. Dat was een puur om de religie, om de islam heel uitgebreid uit te dragen aan de mensen. En daarvoor heb je natuurlijk, zoals ik in het begin zei, geld nodig. Verder zegt hij in een andere quote, een heel indrukwekkende quote vind ik. Hij zegt, dit is een onderneming van Allah. En dus daar bedoelt hij Waqf Jadid onderneming, de Waqf Jadid project. Dit is een onderneming van Allah. En hij zal het zelf voltooien. Aangezien het Allah de Almachtige is die deze inspiratie in mijn hart heeft gelegd. Zal ik proberen om het te vervullen. Zelfs als ik mijn huis en mijn kleren moet verkopen om dat te doen. En zelfs als geen enkele persoon mij assisteert. Allah zal hen afsnijden van de Jamaat die mij in dit opzicht niet helpen. En zal engelen uit de hemel naar beneden sturen om mij te helpen. Dus je kunt hier aan zien hoe groot zijn geloof was in dit project. En hoe groot zijn geloof was in Allah, dat dit project tot iets groots zal worden. Dit is een van zijn bekende quotes bij de introductie van dit project, van deze initiatief. Ik wil u nog een paar bijzonderheden mededelen met betrekking tot de Waqf Jadid. In het allereerste begin, toen dit project net werd opgestart, waren er eigenlijk nog maar heel weinig vrijwilligers, heel weinig mu'allimin. En die weinig eerste vrijwilligers werden eigenlijk voor een paar maanden heel snel opgeleid. En dat gebeurde toen onder direct toezicht van de Khalifa zelf, van de Khalifa Masih Thani. Dus hij zag erop toe dat deze mensen binnen een paar maanden werden opgeleid tot mu'allim of godsdienstleraar. En pas daarna later, toen het aantal vrijwilligers heel groot werd er echt een goed systeem opgezet van opleiding. Dus het opleiden van mu'allimin kwam pas later, toen het aantal mensen dat zich aanmelden groeide. En je zou, dus dit initiatief is eigenlijk in 1957 geïnitieerd, begonnen. Maar op 1 februari 1958 werd al de eerste groep van 14 godsdienstleraren naar het platteland van Pakistan gestuurd. Dus dat ging heel snel. Vanaf introductie tot het sturen van de eerste, ja, je zou kunnen dus zeggen, de eerste groep leraren het land in. Dat gebeurde in 1958. En het waren 14 leraren toen. Een andere bijzonderheid is dat de eerste directeur, die werd benoemd om dit project te leiden, was Hazrat Khalifatul Masih Rabi' rahimahullah. Toen was hij natuurlijk nog geen khalifa, maar later werd hij khalifa. Maar dat was de eerste directeur die genoemd werd om dit project te leiden. Een andere bijzonderheid is dat Waqf Jadid was een van de laatste grote initiatieven die Hazrat Khalifatul Masih Thani in de Jamaat introduceerde. Zoals u weet, Hazrat Khalifatul Masih II stond aan de wieg van heel veel belangrijke instituties en heel veel belangrijke projecten van de Jamaat. En dit was een van de laatste grote die hij, zeg maar, introduceerde in de Jamaat. De Waqf Jadid project, initiatief. Wat is nou het doel van Waqf Jadid? Waarom is het opgericht? Hazrat Khalifatul Masih II had een heel duidelijk doel. En dat kon worden omschreven in eigenlijk twee hoofddoelen. Zoals we eerder zeiden, het zorg dragen voor de geestelijke en spirituele opvoeding van mensen op het platteland. Dat was zijn grote zorg. Dat mensen die heel ver woonden van de steden, die slecht bereikbaar waren, maar die hadden wel opvoeding nodig op geestelijk en spirituele niveau. Dus daarvoor waren gewoon heel veel mensen nodig. Dus dat was een van de belangrijkste doelen waarom dit is opgericht, Waqf Jadid. Een andere reden is het verkondigen van de boodschap van de islam aan anderen.
in die tijd specifiek aan de Hindoes. En in relatie tot dit laatste, dus in relatie tot die Hindoes, speelde toen in die tijd dat de Hindoe-gemeenschap in de provincie Sindh met wat problemen kampte. Die had wat problemen met de lokale moslims daar. En christelijke missionarissen zagen hun kans om deze Hindoes van steun te voorzien, onder andere financiële steun. En wat toen gebeurde is dat heel veel Hindoes zich geneigd voelden om tot het christendom te bekeren. Nou, dat Waqf Jadid had hier een hele grote rol in om dit tijd te keren. Dus er werden mensen gestuurd naar die Hindoes daar in die provincie. En dan werd hun de Jamaat uitgelegd. En de islam verkondigd. Dus, en deze taak gaat nog steeds door tot de dag van vandaag. Het uitdragen van de boodschap van de islam aan anderen. Dat is ook een van de hoofddoelen van Waqf Jadid. Iets heel moois wat Hazrat Khalifatul Masih de derde heeft gedaan is, en dat geeft ook wat belang erbij, eigenlijk voor kinderen, dat kinderen meedoen in deze gezegende initiatief. Hazrat Khalifatul Masih de derde heeft in 1966 een hele belangrijke departement opgericht in Waqf Jadid, binnen Waqf Jadid, genaamd Daftar Atfal. Ja, dat kan je vertalen als hoofdstuk kinderafdeling of kinderhoofdstuk, speciaal voor de kinderen. En het doel van dit departement is eigenlijk om de tarbiyat van de kinderen aan te moedigen. En nog specifiek om hun bekend te maken met het brengen van financiële offers. En het was zelfs zo dat afhankelijk hoeveel een kind betaalde en bijdraagt aan deze Waqf Jadid initiatief, kon hij een van deze 3 titels krijgen. De Mujahid Saf al-Awwal, je had de Mujahid Saf al-Dom en je had de Jong Mujahid. Dus afhankelijk van het bedrag dat hij bijdraagde. En dit is allemaal om kinderen aan te moedigen tot het brengen en op jonge leeftijd te leren om financiële offers te maken. Dat is een belangrijke, want als als kinderen eenmaal daar gewend aan raken, dan is de kans heel groot dat ze dat door blijven doen als ze ouder worden. Ik heb getracht om in een foto even in kort aan te geven waar wordt het geld van Waqf Jadid aan besteed. Nou, u hebt in de vorige presentaties al heel veel voorbeelden kunnen zien. Daar werd heel veel genoemd waar het geld naartoe gaat van Waqf Jadid. Maar dat ziet u hier nogmaals op een plaatje. Dus het gaat naar waterbronnen in Afrika, het gaat naar scholen. Ik zeg wel Afrika, maar eigenlijk bedoel ik overal waar het nodig is. We zijn een beetje gewend dat de meeste projecten in Afrika of wat er arme landen plaatsvinden, maar eigenlijk kan het overal vinden waar het gewoon nodig is. Ik kan me herinneren dat er zelfs een ziekenhuis in Latijns-Amerika is opgericht. Dat is ook een vrucht, thamarat, zoals net werd gezegd, van Waqf Jadid. Onder andere moskeeën bouwen, ziekenhuizen, computerlessen. Dat wordt allemaal gefinancierd van Waqf Jadid. En dit is een goed plaatje om in iemands achterhoofd te houden. Als men niet meer, met de tijd, met de jaren heen, weet je eigenlijk niet meer of raak je het kwijt waarom je nog geld geeft aan een bepaald doel. En dan is het goed om weer terug te gaan naar de basis en om je in te denken waarom je eigenlijk financiële offers brengt. Waarvoor is dat? Het is niet alleen maar wat geld weergeven, want dat is het. Nee, je moet eraan bedenken dat iets wat je geeft, dat kan water betekenen voor iemand die dat nodig heeft. Dat kan een opleiding betekenen voor iemand die dat nodig heeft. Dat kan een oogoperatie betekenen voor iemand anders die dat nodig heeft. Als u dat in uw achterhoofd houdt, dan is de motivatie om te geven heel groot. Want ja, elk euro betekent iets heel belangrijks, iets heel groots voor iemand anders aan de andere kant van de wereld. Dus het is heel belangrijk om dit soort
dingen in het achterhoofd te houden bij het geven van eigenlijk aan alle initiatieven, maar voornamelijk aan de Waqf Jadid. Ik wil u nog een paar kenmerken mededelen van dit initiatief van Waqf Jadid. Het is een van de meest bekende. We hebben in de Jamaat heel veel initiatieven. Tahrik Jadid, Bilal Funds, naast de verplichte Chanda Aam, Wasiat. Maar Waqf Jadid is een van de bekendste. En je kan eigenlijk meedoen met deze initiatief middels het brengen van financiële offers. Het is vrijwillig, alhoewel men moet zich afvragen wat nog vrijwillig is als alle khulafa's tot en met de huidige khalifa zegt, ik wens dat iedereen meedoet, dan moet men zich afvragen wat nog vrijwillig is. Eigenlijk is het gewoon verplicht. Als de khulafa's hun wens uitspreken, dat je meedoet met iets, dan is de vrijwilligheid eigenlijk een beetje weg. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Het heeft een financiële jaar. De Waqf Jadid jaar begint altijd op 1 januari en eindigt op 31 december. Er is geen, in tegenstelling tot bepaalde andere chanda's, waar je zoveel procent of zoveel moet betalen, is hier geen vast bedrag neergelegd. Dus het is naar vermogen. Iedereen betaalt wat hij kan betalen. Maar het heet niet voor iets, dit soort offers heten niet voor niets offers. Het moet een offer zijn. En een offer doet eigenlijk altijd wel een beetje pijn. Dus als u iets geeft aan Waqf Jadid of aan andere projecten, maakt niet uit, moet het wel zodanig zijn dat het echt wel een beetje pijn doet, dat geld geven. Want anders is het geen offer. Dus dat is voor iedereen om voor zichzelf af te vragen wat voor hem of voor haar eigenlijk een offer is. Maar officieel is daar geen vast bedrag voor. Maar het moet natuurlijk wel zodanig zijn dat het echt een offer is. Het verdient, er wordt aanbevolen of er wordt aangemoedigd om de contributie regelmatig te verhogen. Hè? Dus het is goed om uw contributie met de tijd steeds een klein beetje te verhogen. Het is geen wet, maar het is echt wel een aanmoediging of een aanbeveling om dat te doen. Iedereen kan meedoen, mannen, vrouwen, kinderen. Er is geen leeftijdsgrens, er is geen categorie waar je toe moet behoren. Iedereen kan meedoen. Maar voornamelijk, en daar heeft, als het gaat om Messiah Ghamis, heel vaak nadruk op gelegd, voornamelijk nieuwe leden, die wat wij noemen Namobayin, nieuwe leden die in de Jamaat binnenkomen, kunnen eigenlijk direct starten met het deelnemen aan dit project. Dat is een van de eerste projecten waar ze gelijk aan deel kunnen nemen. Omdat er namelijk geen vast bedrag voor vast ligt. Iedereen met wat extra geld, iedereen met een klein beetje inkomen, kan deelnemen aan dit project. Het gaat zelfs zover dat zelfs overleden mensen, middels hun nabestaanden middels hun nabestaanden blijven kunnen meedoen met Waqf Jadid. Dus als iemand overlijdt en hij heeft kinderen, dan kunnen die kinderen namens hem nog betalingen doen aan Waqf Jadid. Het is niet alleen maar voor Waqf Jadid, er zijn nog andere dingen waar je aan mee kan doen als overlevende, maar zeker Waqf Jadid. Zo wordt eigenlijk Waqf Jadid voor de overledenen een soort, wat we dan noemen binnen de islam, een soort sadaqa jariyah. Het is een sadaqa die maar doorgaat en doorgaat. Dat is wel een hele belangrijke om in het achterhoofd te houden. Tot slot wil ik nog iets zeggen wat Hazrat Khalifatul Masih al-Ghamis heeft gezegd. Wat ik al in het begin zei. Hij heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken dat iedereen deelneemt aan dit gezegende initiatief. Dus ja, het is vrijwillig, maar wat ik al zei, als een khalifa zegt ik wens dat iedereen deelneemt, dan heb je eigenlijk weinig keuze dan deel te nemen. Zelfs al was het maar met €1, dan zou je nog deelnemen.
Verder legt hij ook heel veel de nadruk dat kinderen deelnemen aan dit initiatief. Het op jonge leeftijd aan kinderen leren om financiële offers te brengen, dat is heel belangrijk in hun opvoeding. En dat is iets wat zij later, als zij groot worden, herinneren en aan blijven vasthouden. Dus dat begint al op hele jonge leeftijd. En zo kan je dus een kind opvoeden en leren om daarmee om te gaan. Iets anders, het is gebruikelijk, het is meestal zo, omdat het financiële jaar van Waqf Jadid eindigt op 31 december. Het is vaak gebruikelijk dat Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis in het nieuwe jaar, dus eigenlijk de eerste vrijdagpreek, Khutbah Jum'ah van het nieuwe jaar, begint eigenlijk met een soort samenvatting van het Waqf Jadid jaar daarvoor. En dit is echt iets, binnenkort dus over een paar weken, hopelijk inshallah, als de Waqf Jadid jaar is afgelopen, dan krijgen we weer een khutbah. En dit is altijd, vind ik zelf, een van de mooiste khutbahs die wordt gegeven over het jaar heen. Er komen heel inspirerende verhalen in van mensen over de hele wereld, arm en rijk, van hoe Allah zeg maar hun inkomen zegent. Hoe Allah hun de middelen geeft om deel te nemen aan dit soort gezegende projecten. Dat het hele khutbah zit er vol mee. En die voorbeelden worden natuurlijk niet zomaar voorgelezen, maar dat is voor ons een soort inspiratie. Als je naar die voorbeelden luistert en hoort hoe mensen in Afrika, zelfs hebben ze alleen maar 2 kippen, 1 kip weggeven voor Waqf Jadid, is dat een soort inspiratie voor ons om natuurlijk dat voorbeeld, en nog meer eigenlijk. Wij wonen hier in een rijk deel van de wereld. Europa is niet het armste deel. Dus maar als ze in arme landen al zo omgaan en met zoveel ziel deelnemen aan Waqf Jadid, dan is het onze verantwoordelijkheid om in dit rijke deel nog verder te gaan. En hierbij wil ik het dan houden. Jazakallah en bedankt broeder Bujma Sahab voor heel goede presentatie en uitleg over Waqf Jadid. अब वक्त कुछ ज़्यादा हो रहा है. अब आखिर पे खाकसार मुनीर अब्बास काजी साहब जो कि हमारे कायद वक्फ जदीद हैं मजलिस अंसारुल्लाह नेदरलैंड के, इनसे दरख्वास्त है कि वो अपने मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं और वक्फ जदीद और मजलिस अंसारुल्लाह की मसाई के ऊपर मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं. मुनीर साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. अभी आप दोस्तों ने अखराज और मकासद वक्फ जदीद और बरक़ात और समरात के बारे में तकरीर सुनी. अभी मैं आपके सामने एक यज़ा पेश करूँगा जो आज तक कोशिश की गई है. तजदीद के मुताबिक अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो वादाजात हैं वो 12,000 के करीब हैं और जो अदायगी अभी तक हुई है वो 9,000 के करीब हुई है. ये तकरीबन 45 यूरो फी गज के हिसाब से बनती है. प्यारे हजूर का इरशाद है कि जो मजलिस अंसारुल्लाह है वो कम अज़ कम 75% जो टारगेट है इसकी अदायगी करे. इसी तरह मुकर्रम सदर साहब की ख्वाहिश है कि कम अज़ कम जो हमारी अदायगी है कम अज़ कम मुताबिक को पूरा करने के लिए 50 यूरो फी गज के हिसाब से अदायगी होनी चाहिए. खास तौर पर मजलिस आमला के मेम्बरान और जुमा और लोकल आमला के मेम्बरान अपने आप को एक नमूने के तौर पर पेश करें. इसलिए खास की दरख्वास्त है कि अपने रीजन के तमाम मजालिस से बराह रास्त रब्ता करके तजदीद के मुताबिक हर नासर की माली वसअत का अंदाज़ा करके इसी कदर तहरीक करें. इस अमर की जानिब खास कोशिश की जाए कि तमाम इंसान अपने बच्चों को तहरीक में शामिल करें और इन्हें नन्ना
مجہد بننے میں بطور والد بزرگ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے لیے بنیادی ہدف یہ ہوگا کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں ناصر تو ہو لیکن بچے وقف جدید کی تحریک میں شامل نہ ہوں۔ تمام مجالس میں منتظم وقف جدید کو ہدایت کی جائے گی کہ لوکل جماعت کے سیکرٹری صاحب وقف جدید کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور انصار بھائیوں سے وعدہ جات اور رسیدیوں میں بھی بھرپور تعاون فرمائیں۔ چندہ کی وصولی جماعت کی سطح پر ہوگی، مجلس کی سطح پر نہیں۔ اشراء وقف جدید کے دوران وقف جدید انجمن احمدی کی ہدایت کی روشنی میں بھرپور رابطہ، واضحات کے اصول اور چندوں کی وصولی کے لیے ناظمین وقف جدید کے ذریعے ہر ناصر سے کم از کم ایک بار فعل مشافہ ملاقات ضرور کریں۔ واضحات کے ساتھ ساتھ وصولی کی طرف توجہ دلائیں۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اللہ تعالیٰ کے احسان سے وعدوں کے ساتھ ہی ادائیگی فرما دیتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جس قدر ممکن ہو انصار بھائی ادائیگیاں کرتے چلے جائیں۔ وقف جدید کے جملہ مقاصد کے پورا ہونے کے لیے خود بھی دعا کریں اور احباب جماعت کو بھی دعاؤں کی درخواست کرتے رہیں۔ خاکسار کے یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سب کو اس تحریک کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی مسیح۔ بہت شکریہ منیر عباس قاضی صاحب۔ اب آج کے اس پروگرام کے اختتام سے پہلے خاکسار مکرم و محترم نعیم احمد وڑائی صاحب مشنری انچارج، مکرم محمد افضل ملی صاحب، مکرم عمران عزیز صاحب، مکرم بچما حدوشی صاحب اور مکرم منیر عباس قاضی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہماری درخواست کو قبول کیا۔ آپ نے اپنے مضامین کو بڑے اچھے انداز میں تیار کر کے پیش کیا۔ آج کا جو موضوع تھا وقف جدید کا، وقت اور موقع کے لحاظ سے نہایت ہی اہم موضوع تھا۔ یقیناً علمی، تربیتی اور اخلاص کے لحاظ سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر خاکسار مکرم محترم صدر صاحب مجلس کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں عرض کرتا ہے کہ حال ہی میں جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابھی ہمارا قربانی کا معیار بہت کم ہے، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ انصار قربانی کا معیار بڑھائیں۔ خاکسار یہ درخواست کرتا ہے کہ ابھی 2 ہفتے باقی ہیں اور اس میں اپنی ادائیگیوں اور وعدوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آخر پر خاکسار آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا یقیناً بالکل صحیح استعمال کیا ہے، یقیناً بالکل صحیح استعمال کیا ہے اور اس پروگرام سے آپ اور میں بھی خاکسار بھی مستفید ہوئے۔ جزاکم اللہ آسن رضا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آپ کو صدر صاحب کی منظوری کے بعد جلد آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب جی نہیں اور اسلام ساروں کو، جزاک اللہ ساروں کا آنے کا، اور سارے جنہوں نے حصہ بھی لیا ہے اور پریزنٹ بھی کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و توفیق عطا فرمائے قربانی کا معیار بہتر کرنے کی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ترانہ لگا دیں۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباس ثانی واللہ ان محمدا کردا